بہت اہم ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت خصوصی ہے اور آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بنا رہا ہوں، اور چونکہ ہمیں اسکولوں کالجوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل مختصر سا ان کے بارے میں تعارف کروایا جاتا ہے کہ آپ بھی ایک تاجرت تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر گئے تھے اور انہوں نے آپ کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا تھا اور آپ کی شادی ہو گئی تھی۔ یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کاروبار تھا کیا، اور وہ اس دور میں اتنی بڑی کاروباری تھیں کہ جو آپ کے جو کاروان جاتے تھے اونٹوں کے، وہ ایک طرف اور پورے قریش کے کاروان ایک طرف، یعنی آپ کا کاروان اکیلا ان تمام قریش کے کاروان سے، اونٹوں کے کاروان سے بڑا ہوتا تھا۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اسلام جو ہے نا وہ شاید غریب کو ہی پسند کرتا ہے، اور اسلام میں تو شروع میں غریب لوگ ہی داخل ہوئے تھے اور عمرا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پڑھایا ہمیں جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا کاروبار، میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بڑا کاروبار تھا کہ آپ کے جو اونٹ جاتے تھے شام اور یمن میں، جو اس پتہ ہے نا کاروان میں چلتا ہے اونٹوں کا، تو وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ ایک طرف اتنا بڑا، اور باقی قریش بھی چونکہ سارے کاروباری تھے، قریش نے کاروبار کیا ہے۔ قریش کے جو ملازم تھے، جو نوکری والے تھے، وہ ان کے ملازم تھے، جو ان کے وہ غلام تھے۔ جو عام قریش ہے، جو آزاد قریش ہے، وہ کسی کے پاس کام نہیں کرتا تھا۔ اب بھی عربوں کی یہ روایت ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں پر، یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ لیبنیز لوگ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی دکان بنا لیں، شاورما کی دکان بنا لیں، لیکن وہ خود اپنا کام کرتے ہیں، وہ کسی کے پاس کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو صحرائی بندہ ہوتا ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، اور یہ سارا چونکہ صحرا تھا، تو آپ جو تھیں وہ بیوہ عورت تھیں اور سنگل مام تھیں۔ آپ کے والد صاحب بہت امیر آدمی تھے، جب وہ فوت ہو گئے اور تو ان کے کاروبار کو بجائے اس کے یہ بند کر دیتی، تو آپ نے اس کاروبار کو دگنا اور تین گنا کیا۔ آپ بہت ذہین خاتون تھیں، آپ نے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو ہائر کیا جو ایماندار تھے، جو لائق تھے، انہوں نے ان کے ذریعے آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھایا۔ اور یہ میں ان بچیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو سمجھتی ہیں جن کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے کہ ہم کیسے کاروبار کریں، اسلام میں کس نے ماڈل کام کیا، تو ہماری جو اماں تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اگر وہ کاروبار اس دور میں کر سکتی ہیں جب بچی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں وہ کاروبار کر رہی ہیں اور اتنا بڑا کاروبار کر رہی ہیں کہ پورے قریش کا کاروبار ایک طرف اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کاروبار ایک طرف۔ دوسرا، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام غریب تھا، نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ امیر تھیں، حضرت عثمان غنی نے قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کاروبار جو تھا اس میں جو مین کپڑے کا کاروبار کرتی تھی، اس کا مسالہ جات کا کام کرتی تھی، ارکیات کا یا جو سمجھ لیں کہ پرفیومز کا کام کرتی تھیں، اور فرنیچر کا کام تھا۔ اور اس دور میں پیسے سے نہیں ہوتی تھی لین دین ہوتی تھی سامان کے بدلے میں سامان، یعنی یہاں سے سامان جاتا تھا شام بہت بڑی، جو سب سے عرب کی منڈی تھی نا بڑی، اس وقت شام تھا، یا جس کو سیریا کہتے ہیں، اور پھر یمن تھا۔ یمن میں مسالہ جات کا بہت پرانا کام ہے، مسالوں کا کام، یہ وہاں سے مسالہ جات لاتے تھے، یہاں سے کھجوریں اور پنیر اور ایسی چیزیں جو ہے وہاں لے کر جاتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو اپنے ٹریڈنگ جن کے ذریعے کرتی تھی، جن لوگوں کے ذریعے، وہ بہت لائق تھے، اور آپ کو جب پتہ چلا کہ قریش کے ہاشمیوں میں سے ایک جوان ہے جو بہت ایماندار ہے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی میرا سامان، آپ اپنا سامان لے کر جاتے ہیں تو آپ میرا سامان بھی ساتھ لے کر جائیں کمیشن پر۔ تو حضرت جب آپ نے دیکھا کہ 2-3 دفعہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامان لے کر گئے، تو آپ کو پہلے سے بھی زیادہ منافع ہوا۔ تو اس وقت چونکہ آپ امیر تھیں اور بیوہ تھیں، اور عرب میں یہ روایت تھی کہ کوئی بیوہ کو لوگ اس وقت وہ شادی کا فوراً پیغام بھیجتے تھے، اور شادی تاکہ ان کا جو ہے نا وہ سارا بن جائے، لیکن انہوں نے کسی کا نہیں قبول کیا شادی کی آفر، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر بھیجی،
اور پھر آپ کے پیسے کی وجہ سے اسلام کو شروع میں اسلام کو جو ضرورت تھی، آپ نے بہت سے غلام آزاد کروائے، آپ نے بہت سی بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اگر دولت کو خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں پر تو دولت ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ دولت بڑھتی ہے۔ تو آپ بچیوں کو، آپ خواتین کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہیں، آپ کو کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کاروبار کر رہی ہیں، اور اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ کوئی اور مواصلاتی رابطہ ہوتا جس سے وہ رابطہ کر سکے، لیکن آپ نے اپنے کاروبار کو بہت بڑھایا، اور سمجھ لیں کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا، کہ جس کو جو سعودی عرب ہے آج کل اس کو حجاز کہتے تھے، حجاز سے لے کر شام، فلسطین اور ادھر یمن تک جو ہے نا کاروبار اپنا پھیلایا۔ تو آپ بچیوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھیں، صرف جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں یا اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے نا ان کے بارے میں، کہ تھوڑا سا وہ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کاروبار کرتی تھیں، کیسے وہ ٹریڈنگ کرتی تھیں، کیسے جو ہے نا وہ اور جائز منافع رکھ کر وہ کام کرتی تھیں۔ تو تمام مردوں کے مقابلے میں، اس وقت کے قریش کے مقابلے میں آپ کا کاروبار سب سے بڑا تھا۔ تو اس وقت ان کو عربی میں ان کو جیسے سمجھ لیں کہ پرنسس آف عربیہ بھی کہا جاتا تھا اس وقت، کہ جو اس وقت سمجھ لیں کیونکہ بادشاہ تو ویسے تو تھی کوئی نہیں، لیکن ان کو ایک شہزادی کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی کوئی امیر خاتون تھی۔ تو یہ جو کاروبار بتائیں سمجھ لیں کہ ان کو آپ فالو کریں گے۔ جیسے کپڑے کا کاروبار کیا ہوتا تھا کہ جو قریش ہیں وہ کرتے تھے، بھیڑ بکریاں رکھتے تھے، تو بھیڑ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں ان سے دھاگا بنتا ہے، دھاگا گھروں میں جیسے ہمارے پنجاب میں چرخہ ہوتا ہے نا، چرخہ ہوتا تھا اب تو نہیں ہے، چرخے سے وہ دھاگا بنا کر بعض دفعہ تو وہ دھاگا ہی بھیج دیتے تھے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں میں بھی چونکہ بیسیکلی گاؤں سے ہوں، گاؤں میں جلائے ہوتے تھے جو وہ دھاگا آپ سے لیتے تھے اور آپ کو وہ کپڑا بنا کر دیتے تھے۔ ہمارے ایریے میں جو ہمارا بیسک ڈسٹرکٹ خوشاب ہے تو وہاں کا لاچا بڑا مشہور ہے، تو لاچا بناتے تھے جو گاؤں میں، اور بڑے اچھے اچھے مطلب ریشمی لاچے بنتے تھے اور کاٹن کے بنتے تھے جو، اور اس کے جو وول کے بنتے تھے، جو گھروں میں مطلب عورتیں جو ہے نا چرخوں پر جب فارغ ہوتی تھیں تو چرخے پر وہ بیٹھتی تھیں۔ آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا نا کہ موبائل آ گیا، ہر بندے نے موبائل پکڑا ہوا ہے، اور ہماری قوم نے موبائل کا جو بے دریغ استعمال کیا بغیر اس کی کوئی فائدہ اٹھائے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں موبائل سے۔ ابھی میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی تو موبائل سے بنا رہا ہوں، تو موبائل کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم لطیفے اور جو ہے نا واہیات چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ تو میرا بچیوں کو یہی ہے پیغام کہ ان کو نہ سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے، اور بچیاں جو ہے نا وہ اسکولوں میں نہ جائیں، بچیوں کو اسکولوں کو اڑا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے آپ آ جائیں، اور اب بچیاں بھی کاروبار میں ہیں، آپ کاروبار کریں گی تو آپ کی عزت ہوگی، آپ آزاد ہوں گی، یعنی آپ کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ کیونکہ آپ اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی چونکہ ملازمت لوگ زیادہ کرتے ہیں، ملازمت بھی کرنی ہے تو کریں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ کاروبار میں برکت ہوگی، کیونکہ اس کو آپ یہ سمجھ کر کریں کہ یہ نبیوں کی اور ولیوں کی اور یہ ہمارے اصحاب کی یہ سنت ہے، اس کو سمجھ کر اس کو فالو کریں گی تو انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ آج کل صرف مقصد بتانے، اس ویڈیو کا واحد مقصد یہی تھا کہ بچیوں کو بتانا کہ ایک خاتون اس وقت امیر ترین خاتون تھیں جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، تو اس معاشرے سے اٹھ کر انہوں نے کاروبار کیا ہے، اور پورے عرب پر انہوں نے اپنی ایک قسم کی جو نا کاروبار میں حکومت کی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہر وقت میں آپ کی جو مشورہ ہے اس پر عمل کرتا ہوں، اور کوئی اچھا مشورہ کوئی بھی دیتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا شیئر کرنا کسی کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔